السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بہت سی خرابیوں میں سے ایک خرابی اور ہماری بہت سی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری وہ روایات اور احادیث کو بیان کرنے اور واقعات کو نقل کرنے میں بھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی روایات اور بہت سی احادیث اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف منسوب واقعات رواج پا رہے ہیں، عوام میں شہرت پا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی اصل نہیں، کوئی سند نہیں، کتب حدیث میں ان کا ذکر تک نہیں ملتا ہے۔ اور یہ کمزوری صرف عوام ہی میں نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت واقعات اور یہ زبان زد احادیث کی کمزوری بعض مرتبہ خواص کے حلقوں میں بھی ان کی تقریر کے ذریعے، ان کی واعظ و نصیحت کی مجلسوں کے ذریعے یا ان کے رسائل اور کتابوں میں تحریر کے ذریعے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے اور اس بے احتیاطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ ہمارے ذہنوں سے یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ اس واقعے کے تعلق سے ہم کوئی تحقیق کریں کہ آیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ احساس ہی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ حدیث کے باب میں جتنی احتیاط کی ضرورت ہے، شاید ہی اتنی احتیاط کی ضرورت کسی اور باب میں ہو، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جھوٹ کو منسوب کیا، جو بات میں نے نہیں کہی ہے اس بات کو میری طرف منسوب کیا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ وعید بڑی سخت ہے۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جھوٹی بات کو اپنی طرف منسوب کر کے بیان کرنے والے کو جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت میں آنے کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں۔ بعض اس میں یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے یہ ہے کہ تفسیر اور احادیث کی مختلف کتابوں میں تلاشنے کے بعد بھی علماء کرام کو اس قسم کی کسی روایت کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت میں آنے کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست یا دعائیں کی ہیں۔ البتہ بعض تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے سورہ اعراف کی اس آیت وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اس آیت کے تحت یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس امت کے بے شمار فضائل دیکھے، اس امت کی خوبیاں دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب العالمین آپ مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دیجئے، اس امت کا ایک امتی بنا دیجئے۔ یہی بات صاحب دلائل النبوہ نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نقل کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی خوبیوں کو دیکھا اور اس امت کے بے شمار فضائل کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب العالمین آپ اس امت کو میری امت بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر درخواست کی اللہ کی طرف سے، پھر یہی جواب ملا۔ جب بار بار یہی جواب ملا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے درخواست کی کہ فجعلنی من امتی احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رب العالمین کم از کم آپ مجھے اس امت کا ایک فرد ہی بنا دیجئے، اس امت کا ایک امتی ہی بنا دیجئے۔ اس طرح کی روایتیں تاریخ اور تراجم کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن ان تمام روایات کا دار و مدار حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ یہ وہ حضرات تابعین ہیں کہ جو اسرائیلیات کو، موضوعات کو روایت کرنے میں، بیان کرنے میں مشہور و معروف ہیں۔ اس لیے ظن غالب یہی ہے کہ یہ روایت بھی اسرائیلی روایت ہے، یہ روایت بھی موضوع روایت ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی تمام روایات کے متعلق
لکھا ہے کہ یہ موضوع ہیں، ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق، حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق اس قسم کی دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں، لیکن وہ یا تو حد درجہ ضعیف ہے، اس قدر ضعیف، اس طرح کی ضعیف کہ جن کو قبول ہی نہ کیا جا سکے، یا وہ موضوعات میں سے ہیں کہ جن کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ رہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے متعلق بھی صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی اس دعا کو قبول کرنا، اس صراحت کے ساتھ تو یہ بات کہیں نہیں ملی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس امت میں آنے کے لیے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس دعا کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کا ایک فرد بنا کر آخر زمانے میں دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے۔ لیکن آپ نے بھی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اس کا مصدر ذکر نہیں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ بات مرجوح ہے، یعنی کوئی خاص مضبوط یا مستقیم بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات جو مشہور کی جاتی ہے کہ انبیاء نے اس امت میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اس امت کے فضائل دیکھ کر کے اللہ رب العزت سے اس امت کا فرد بننے کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ان تمام طرح کی روایات کا کوئی سراغ نہیں ہے، کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح کی مشکوک روایات کو عوام میں نہ بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔